الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محترم خواتین و حضرات، آج کی محفل بےپناہ خوبصورت محفل، متبرک محفل، اس محفل کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، الفاظ کم محسوس ہوتے ہیں، اور خاص طور پر میرے لیے یہ محفل، یہ شہر اس لیے بھی محترم ہے کہ آج اس محفل میں جو قرآن کریم کے موضوع پر ہو رہی ہے، ہمارے مصر کے مہمان قرہ اور ہمارے طاہر صاحب کا بھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ تو قرآن کریم کا ذکر جہاں پر ہو یا جس محفل میں اللہ کا ذکر ہو تو اس سے بہتر محفل کوئی نہیں ہو سکتی۔ قرہ صاحبان نے جو یہاں تلاوت فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے کہ زیّنوا القرآن بأصواتکم، اپنی خوبصورت آوازوں سے قرآن کریم کی خوبصورتی میں اضافہ کرو، اپنی خوبصورت آوازوں سے قرآن ایسا پڑھو، لحن کے ساتھ پڑھو۔ کچھ صحابہ ایسے بھی موجود تھے کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا کر ان سے قرآن کریم سنتے تھے۔ تو یہ مصر سے قرآن آئے ہیں اور جن کو ہم سب سن رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بجائے خود ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اجر اور ثواب میں شامل رکھے۔ میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے چیمبر کے پریزیڈنٹ عمران اکبر صاحب کا، محسن گل صاحب کا، جنہوں نے بھی ذکر کیا کہ میرے دوست کے چھوٹے بھائی ہیں، شبیر گل صاحب، وہ نیو یارک میں ہمارے دوست ہوتے ہیں، اور یہاں آنے کی جو وجہ بنی وائس پریزیڈنٹ صاحب کا بڑا مقدم ہے، ہر شخص کا، قاسم صاحب کا شکر گزار، ہر شخص کا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، ہر شخص یہاں مہمان خصوصی ہے، ہر شخص جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ عبدالصمد صاحب میرے یہاں آنے کی بنیادی وجہ بنے، انہوں نے مجھ سے رابطہ قائم کیا اور میں یہاں آیا، اور آج میں سیالکوٹ پہلی مرتبہ آیا ہوں اپنی زندگی۔ ماشاءاللہ، خوش آمدید۔ اللہ اکبر۔ میری بڑی خواہش تھی کہ اقبال منزل جاؤں اور اقبال منزل دیکھوں، انشاءاللہ جائیں گے۔ ٹارگٹ آڈینس، ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹارگٹ آڈینس کون ہے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سامنے والے کو دیکھو کہ اس کی ذہنی سطح کیا ہے وغیرہ، اس کو دیکھ کر بات کرو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ابھی تلاوت قرآن کریم ہوئی، یہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بچے بھی ہیں، یہاں ہمارے محترم علماء بھی ہیں، ہمارے پاس یہاں پر چیمبرز کے لوگ بھی ہیں، کاروباری حضرات بھی ہیں۔ تو اس اوور آل کیا گفتگو یہاں کی جائے؟ تو قرآن کی بات، انسان کی بات، قرآن کا مطلوب انسان کون ہے؟ قرآن کس سے مخاطبت کر رہا ہے؟ قرآن چاہتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں سے اپنا آخری کلام قرآن کی شکل میں جو نازل کیا وہ کیا ہے؟ اب وہی کہ خداوندی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ قرآن یہ مہیمن ہے، یعنی دیگر کتابوں کی حفاظت کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے قرآن کریم۔ تو قرآن کریم کی کیا خوبیاں ہیں جو توریت میں، زبور میں، انجیل میں، آسمانی کتب میں یا غیر آسمانی کتب میں ہمیں نہیں ملتی؟ اس کی تکمیل کا اعلان اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتب نازل ہوئیں، اللہ نے کسی کی بھی تکمیل کا اعلان نہیں کیا ماں سوائے قرآن کریم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی،
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. جتنی کتابیں نازل ہوئیں کسی ایک کی بھی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا ماں سوائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میں یہ عرض کر رہا تھا وہ سلسلہ ٹوٹ گیا، وہ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا. اقبال کا شاعر ہے، یہ قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے، قرآن حضرات موجود ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، ذکر ہو رہا ہے، پھر آخری وحی کا جو اللہ تعالیٰ کا آخری کلام. اقبال کیا کہتے ہیں؟ پھر ذرا ہم قرآن کریم کی چند آیات پر بات کریں گے اور قرآن کریم کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو قرآن محض تلاوت آیات ہو گئی، منزل من اللہ ہم نے جان لیا، ہم نے آنسو بہائے. آج کئی قرآن جب یہاں تلاوت کر رہے تھے تو ہماری آنکھوں میں آنسو تھے. اللہ اکبر. کیا اتنا ہی کافی ہے؟ یا چلتا پھرتا قرآن اللہ دیکھنا چاہتا ہے. وہ اقبال فرماتے ہیں نا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ والا وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. یہ تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے یہ قرآن ہمیں دیا، جن کے ذریعے قرآن ہمیں ملا، ان کا سچا امتی کون ہے؟ ان کا سچا امتی وہ ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ کے رسول یاد آ جائے. اور خاص طور پر ہمارے اخلاق، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ اکبر. ایسا یہ جو ہمیں فائز کیا جا رہا ہے قرآن کریم میں کہ ہم کس اخلاق کو لے کر چلیں گے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق عظیمہ پر فائز کیا. ہمارے اخلاق اتنے اچھے ہوں کہ غیر مسلم یہ کہے کہ اس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں تو ان کے رسول کے اخلاق کیسے ہوں گے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ابھی کوئی بات کر رہا تھا یہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہم نے نازل کیا اس کا ابلاغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے. یہ کام آپ کا ہے. لیکن مجھے معلوم تو ہو کہ کیا چیز ہے میرے پاس. یہ قرآن کریم ہے کیا، اور کیا میں قرآن کریم کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں؟ اقبال کیا کہتے ہیں کہ گر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن، گر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. کہ اے مسلمان، اگر تو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو یہ تیرے لیے ممکن ہی نہیں کہ تو قرآن کریم کو چھوڑ کر زندہ رہے. یہ اقبال فرما رہے ہیں جس شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اقبال فرما رہے ہیں کہ حامل قرآن و بے ذوق طلب، حامل قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب. تو حامل قرآن ہے اور تیرے اندر ذوق طلب ہی نہیں ہے. العجب ثم العجب ثم العجب. مجھے تعجب ہے، مجھے تعجب ہے، مجھے تعجب ہے. اللہ اکبر. تو محض نشستن، گفتن، برخاستن نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ. یہ ہے قرآن کریم. تقاضے تلاوت آیات سننا بہترین چیز ہے، لیکن عمل کرنا اس سے زیادہ بہتر ہے. چلتا پھرتا کردار نظر آئے، قرآن چلتا پھرتا نظر آئے. غیر ملکی وفود آتے تھے، پوچھتے تھے تمہارا قرآن کہاں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کہتے تھے یہ ہمارا قرآن ہے، یا ابو ہریرہ یہ ہمارا قرآن ہے۔ مسلمان کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے حضرت امام جعفر صادق اللہ اکبر، ایک گروہ آیا، اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔ امام نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تبلیغ دین کے لیے جا رہے ہیں۔ تبلیغ دین کے لیے جا رہے ہو؟ اچھا کوشش یہ کرنا کہ زبان سے کچھ نہ کہنا پڑے۔ سبحان اللہ۔ کوشش یہ کرنا کہ زبان سے کچھ نہ کہنا پڑے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت بری ہے، اللہ کو بہت ناگوار گزرتی ہے۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اہل ایمان۔ قرآن کریم میں 89 آیات ایسی ہیں جس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے۔ تو کیا یہ فریضہ ہمارا نہیں کہ جب ہم قرآن کریم کو پڑھیں تو ہم یہ جانیں کہ یا ایھا الذین آمنوا مجھ سے مخاطبت کر رہا ہے نا اللہ تعالیٰ، آپ سے مخاطبت کر رہا ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، مجھ سے تقاضے کیا ہیں، کیا میں اللہ کا مطلوب انسان ہوں یا نہیں ہوں؟ دو امتیں ہوتی ہیں نا، ہم اور آپ جانتے ہیں، امت دعوت اور امت اجابت۔ ہم نے دین قبول کر لیا، ہم امت اجابت ہیں۔ امت دعوت وہ ہیں جن تک ابھی کلمہ نہیں پہنچا یا انہوں نے دین کو قبول نہیں کیا۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جتنے بھی انسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد دنیا میں آئے آپ کے امتی ہیں۔ تو آج کا انسان اور خاص طور پر اہل ایمان، قرآن کریم کیا فرماتا ہے کہ فیہ ذکرکم، اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے۔ میرا ذکر قرآن کریم میں کہاں ہے؟ میرا ذکر قرآن کریم میں کہاں ہے؟ جب منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، مثال کے طور پر بہت ساری آیات ہیں کہ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کچھ مساق کے اٹھتے ہیں، ایک کاہلی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب بات ہوتی ہے جنتیوں کی، اللہ تعالیٰ نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ کیا میں ان میں ہوں یا نہیں ہوں؟ قرآن کریم میرا معیار ہے یا نہیں؟ قرآن کریم آئینہ ہے یا نہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے حالات اچھے ہوتے ہیں یا خراب ہوتے ہیں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، جب انہیں غصہ آتا ہے تو یہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، یہ لوگوں کے قصور معاف کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے قصور معاف کرتے رہتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے، ان احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو کیا اللہ مجھ سے محبت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، میں نے عرض کیا تھا لما تقولون ما لا تفعلون۔ قرآن کریم کی جتنی آیات ہیں وہ میں اس طرح پڑھوں، آپ اس طرح پڑھیں، یعنی ہم سب کہ یہ مجھ سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ فرما رہا ہے نا قرآن کریم میں، من اصدق من اللہ قیلا، اس کلام سے بہتر، اس کلام سے زیادہ سچا کلام کوئی نہیں سکتا۔ اللہ کے بات سے سچی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تعاون کرو صرف نیکی کے معاملات میں، تقوی کے معاملات میں۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی دیکھو، کسی بھی قسم کی برائی، اس کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ قرآن کریم نے اصول دے دیے۔ قرآن کریم اصول دیتا ہے، سسٹم بنانا
اس ماحول کے مطابق، اس زمانے کے مطابق، اس عہد کے آدمی کا کام ہے۔ کہلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے معاشرے میں، جسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ کنسنٹریشن آف ویلتھ، ارتکاز دولت نہ ہو، سرکولیشن آف ویلتھ۔ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ اصول دے رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دولت چند ہاتھوں تک مرکوز رہے۔ پھیلا دو دولت کو، روکو نہیں، جامد نہ کرو دولت کو۔ اصول دے دیا اللہ تعالیٰ نے، اب سسٹم اس عہد کا آدمی بنائے گا۔ آج 2022 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 3022 میں بھی یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، بات ہو رہی ہوگی، قرآن کریم ذہن انسانی کی امامت اس وقت بھی کر رہا ہوگا، اور قرآن کریم کی آیات سامنے آئیں گی۔ اب قرآن کریم، میں اور آپ تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی حکمران نہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ، قرآن کریم تو مکمل کتاب ہے نا، دین ہمارا مکمل ہو گیا، ہر مسئلے کا حل، انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل قرآن کریم پیش کر رہا ہے۔ کیا ایک حکمران، اس کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ فائز نہیں کرتے، اسے نہیں بتاتے؟ کیوں نہیں بتاتے؟ اور عادل حکمران تو اللہ تعالیٰ کے خاص عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ جنہیں ہم زمین میں اقتدار دیں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ نماز کے ادارے قائم کریں گے، وہ زکوٰۃ کے ادارے قائم کریں گے، وہ نیکی کا حکم دیں گے، وہ برائی سے روکیں گے۔ یہ کام ہے حکمران کا، وہ حکمران کسی بھی سطح پر ہو۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص نگہبان ہے۔ اگر میں اپنے گھر میں بڑا ہوں تو کم از کم میں اپنے گھر کے معاملات کو دیکھوں۔ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو اہل ایمان، پھر وہ یا ایھا الذین آمنوا کی آیت آئی، قوا انفسکم، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ایسا نہ ہو اے لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو کہ یہ مال اور اولاد اللہ کی راہ میں حائل ہو جائیں، تمہیں اللہ کی یاد سے دور کر دیں، اور دیکھو اگر تم نے ایسا کیا تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوگے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں، بہت ساری آیات قرآن کریم کی یہاں ہم بیان کر سکتے ہیں۔ یہ تلاوت ہو رہی تھی ابھی آیت کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادفع باللتی ہی احسن، قرآن کریم کہیں اور فرما رہا ہے، طریقہ بتا رہا ہے کہ تم باوقار انداز میں زندہ کیسے رہ سکتے ہو۔ اگر تم رہنا چاہتے ہو اپنا ہاتھ اوپر رکھ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو مفلس، غریب یا ذلیل ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ اگر ہم مفلس ہیں، غریب ہیں، یا دنیا میں ہمارا مقام نیچے جا رہا ہے، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے؟ پتہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ میرا قصور، قرآن کریم کی آیت یاد آئی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم پریشان نہیں ہو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انتم العالون، تم ہی غالب رہو گے، لیکن ایک شرط لگا دی قرآن میں، ان کنتم مومنین، بس شرط یہ ہے کہ تم مومن رہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ گفتگو تو بڑی آسان ہوتی ہے نا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے
کہ بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کے اعمال بہترین ہیں، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا میں جب نکلتا ہوں مسجد کے باہر آتا ہوں تو میں اللہ کو مسجد میں رکھ کر نہیں آتا، میں مسجد میں اللہ کو چھوڑ کر نہیں آتا۔ میں زندگی کسی معاملے میں بھی ہوں تو کیا میں ایک مسلمان کی حیثیت سے زندہ ہوں یا نہیں؟ یہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کی جو بات ہو رہی تھی، اتنی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، مختصر وقت میں کتنی باتیں عرض کی جائیں۔ حکمت سے بات کرو، قولوا للناس حسنا، قرآن کریم کسی اور جگہ فرماتا ہے۔ کیا ہم لوگوں کے ساتھ انداز تخاطب ہمارا بہت شاندار ہے، اور وہ انداز تخاطب ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی میں نے بات کی تھی۔ اخلاق کی 3 سطحیں ہیں نا، اخلاق حسنہ، آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا، میں نے آپ سے اتنا ہی بدلہ لے لیا، یہ اجازت دین دے رہا ہے۔ اخلاق کریمہ، کہ آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اخلاق عظیمہ، جہاں پر اللہ کے رسول وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں۔ اخلاق عظیمہ، جس نے ظلم کیا نہ ہی صرف اس کو معاف کیا بلکہ اس کے لیے دعائیں کی، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے۔ یہ تو فتح مکہ کا واقعہ ہے نا، یہ معمولی واقعہ نہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو دہرائی جا رہی ہے۔ کہاں دہرائی جا رہی ہے؟ فتح مکہ کے دن۔ وہ آیت سورہ یوسف میں ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، انتم الطلقاء، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو معاف کر رہے ہیں، قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں۔ یہ فرق ہے اخلاق عظیمہ میں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہم بار بار بیان کرتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے اور آپ کے اندر کیا ہے، ورنہ یہ سب لفظوں کی جگالی ہے اور کچھ نہیں، یہ سب لفظوں کی جگالی ہے اور کچھ نہیں۔ کیا میں نے اپنے اندر ایک غار حرا بنایا ہے؟ کیا میں تخلیے میں بیٹھتا ہوں؟ یا میں ایک، یہاں ہماری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، آپ تمام حضرات یہاں بیٹھے ہیں، ایک صاحب سے ہم نے یہ کہا کہ وہ اتفاق سے وزیر اعظم تھے پاکستان کے، کہ حضرت یہ فرمائیے کہ ایک وزیر اعظم میں اور ایک امتی وزیر اعظم میں کیا فرق ہے؟ دنیا بھر میں ہوتے پرائم منسٹر، لیکن ایک امتی وزیر اعظم میں تو فرق ہوگا نا۔ اب اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، ایک باپ میں اور ایک امتی باپ میں کوئی فرق ہے؟ ایک امتی ماں میں اور ایک غیر امتی ماں میں کوئی فرق ہے؟ ایک امتی بہن اور ایک غیر امتی بہن، ایک غیر مسلم بہن۔ لیکن دیکھیے، اب چھوٹی سی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مثالیں ہیں، تاکہ قربت ہو، دین سے قربت ہو۔ ہم سب جانتے ہیں ایک واقعہ، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا کون وجہ بنا؟ بہن کے پاس پہنچے نا، میں اس واقعے کو لمبا نہیں کرتا۔ بہن کہتی ہے کہ یہ آپ سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ نے پڑھی۔ ٹو کٹ اٹ شارٹ، اللہ اکبر، عمر بن خطاب کو ایک بہن نے فاروق اعظم بنا دیا، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو کیا ہماری جو بہنیں بیٹیاں ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہمارا ایک دن سامنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور جب ہماری بات پرس ہوگی، ہماری جواب دہی ہوگی، تو کیا ہماری
ہماری آنکھوں میں کوئی شرمندگی کے آنسو تو نہیں ہوں گے؟ اگر میں باپ ہوں، میں نے بھی قرآن کریم کی صرف 2 آیات یہاں پر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ میں نے نہیں پڑھی، وبالوالدین احسانا میں نے نہیں پڑھی، ان اشکر لی ولوالدیک میں نے نہیں پڑھی، میں تو صرف 2 آیات میں نے پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ کیا میں نے اپنے آپ کو، اگر میں نیک ہو بھی گیا، اور ایک اور بات کرتے ہیں، اگر میں نیک ہو بھی گیا تو تنہا نیک ہو جانا کیا کافی ہوتا ہے؟ میرے ساتھ کہ میری فیملی، کم از کم میری فیملی، میری ایکسٹینڈڈ فیملی، میرا پڑوس، میری سوسائٹی، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ قرآن، اللہ اکبر اللہ اکبر، قرآن کریم کی سینکڑوں آیات یہاں پر پیش کریں ہم تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ قرآن کیسا انسان دیکھنا چاہتا ہے، قرآن مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ایک چیز گل صاحب کو بھی چاہیے، ایک چیز مجھے بھی چاہیے۔ میں کیا سوچ رہا ہوں کہ پہلے اس کے حقدار گل صاحب ہیں، اور یہی خیال ان کا میرے بارے میں۔ یہ ہے سوسائٹی، یہ ہے معاشرے۔ فرد تبدیل ہوتا ہے، معاشرہ تبدیل ہوتا ہے، معاشرہ تبدیل ہوتا ہے، ریاست تبدیل ہوتی ہے۔ جب ریاست تبدیل ہوئی، اس کے اثرات امت تک جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے پناہ سنہرے کام جو دنیا کو آپ نے دے دیے، ایک کام جس پر توجہ ہماری نہیں ہوتی، ہماری سے مراد اہل ایمان کی، مسلمان ریاستوں کی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرد، معاشرہ اور ریاست تینوں کو ایک سطح پر قائم کر دیا۔ فرد، معاشرہ اور ریاست تینوں کو ایک سطح پر لے آئے، اور آپ نے بتایا ایسی ہوتی ہے طرز حکمرانی، ایسا ہوتا ہے دین پر عمل کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ ابھی بات ہو رہی تھی قرآن کریم کی اس کے ساتھ، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آپ نے تلاوت کی یہاں پر، تو اس مقام تک کیسے پہنچا جاتا ہے؟ یوں ہی 23 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کر کے دکھا دیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ بات ٹھہری نہیں، 13 برس مکہ مکرمہ میں وہ قدسی نفوس، کریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے، جو بار بار جس پر ہم فوکس کر رہے ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، وہاں سے آپ کو اٹھایا جا رہا ہے۔ انذر عشیرتک الاقربین، جو اپنے قریب کے لوگ ہیں ان تک دین پہنچائیے، انہیں قیامت کے دن سے ڈرائیے۔ اللہ اکبر۔ آگے آتی ہے بات، جو بات فرمائی، تلاوت کی آیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ دعا سکھا رہا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اس دعا کو قرآن کریم میں رکھ رہا ہے، یعنی قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اللہ اکبر۔ سچوں میں رکھ، سچوں سے نکال، اور اقتدار کو میرا مددگار بنا۔ یعنی اقتدار کس کے لیے؟ حکومت کے لیے، کہ گاڑی پہ ایک فلیگ لگ گیا اس کے لیے، آگے پیچھے موبائل چلیں کیا اس کے لیے؟ نہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے، افراد کی تطہیر کے لیے، معاشروں کی تعمیر کے لیے۔ آج سوال یہ اٹھائے جاتے ہیں کہ دین ریاست کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اگر دین ریاست کا مطالبہ نہیں کرتا تو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ سورہ مائدہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی زمین پر جو نازل کردہ قوانین ہیں ان کا نفاذ نہیں کرتے، وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ یہ قرآن کریم فرما رہا ہے۔
تو ذمہ داریاں ہماری کیا ہیں؟ ہم اب قرآن کریم کے آئینے میں اپنی شکل دیکھیں، اپنے چہرے دیکھیں، کیا ہمارے چہروں پر کوئی مٹی تو نہیں پڑی؟ یا صرف یہ ہمارا دعویٰ ہے، یا قولی اقرار اور عملی انکار تو نہیں ہو رہا؟ قولی اقرار اور عملی انکار تو نہیں ہو رہا؟ اقبال ہی کے ایک قطعے پر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ اقبال فرماتے ہیں، اور یہ قطعہ اقبال کی زندگی کا آخری کلام ہے، اس کے بعد اقبال نے کوئی قطعہ نہیں ہے، کوئی شعر نہیں ہے۔ اس گفتگو کی روشنی میں اس قطعے کو ذرا توجہ سے سنیے گا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حساباً ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے اللہ، تو غنی از دو عالم من فقیر، تو غنی ہے، میں فقیر ہوں۔ روز محشر عذر ہائے من پذیر، روز محشر میری یہ معذرت قبول کر دیجیے گا۔ گر تمی بینی حسابم ناگزیر، حساب کتاب پھر بھی ناگزیر ہو جائے تو از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، مجھے محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے دور رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال کی وجہ سے انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔